السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اکرمہ اوان۔ ویورز، جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں میرے ولاگ، کبھی گھر کے باہر کے، کبھی گھریلو روٹین کے بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج ویورز کو ایک اچھا میسج بھی اس ویڈیو کے ذریعے دے دیا جائے کہ گھر کے کام کاج جو ہیں وہ صرف گھر کی خواتین کے ہی ذمہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ خود فارغ ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اور بلکہ بٹانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے آقا و مولا، وہ بھی گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو کبھی اپنے کپڑے خود انسان استری کر لے، اگر کہیں بیگم بیمار ہیں یا گھر والے کہیں اور مصروف ہیں، کپڑے دھونے ہیں تو انسان کپڑے بھی دھو دے، اور گھر کے کام کاج جو باقی ہوتے ہیں کبھی برتن دھو دے، یا کوئی اور کام بھی اگر کرنا پڑے تو انسان اس میں آر نہ سمجھے۔ تو اسی لیے یہ آج کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرے پاس بھی آج ٹائم بھی تھا اور گھر والوں کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ چلو اپنے کپڑے ذرا ہم استری کر لیں، کیونکہ پھر میں نے پڑھانے جانا ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی بتا دیں کہ الحمدللہ میں نے مسجد میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دی ہے، اور 2.25 سال تو میں نے گھر میں بچوں کو پڑھایا، لیکن ابھی الحمدللہ لاٹھی کے اوپر تھوڑا بہت چلنا میں نے شروع کر دی ہے، تو اس لیے میں ابھی مسجد میں چلا جاتا ہوں کہ اسی بہانے ایک نماز بھی میری مسجد میں ہو جائے، اور بچوں کو بھی مسجد میں پڑھا لیا جائے، کیونکہ گھر میں 100 مسائل ہوتے ہیں۔ پہلے پردہ کروانا پڑتا ہے، پھر جب ان کو چھٹی ہوتی ہے اس وقت بھی دوبارہ پھر پردہ کروا کے تو پھر ان کو اندر بلانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ابھی بھی میں گھر والوں کو زیادہ زحمت دوں، خود ہی چل کے مسجد میں چلے جائیں، بچوں کو بھی پڑھا لیں، اور نماز بھی مسجد میں پڑھ لی جائے۔ الحمدللہ عصر کی نماز بھی جو ہے وہ اسی بہانے مسجد میں ہو جاتی ہے، اور بچوں کو بھی پڑھا لیتے ہیں۔ تو بس میرے لیے آپ حضرات دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید صحت دے، کہ یہ میری جو ایک لاٹھی ہے، یہ آپ حضرات نے پہلے بھی ویڈیو میں دیکھی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی میری جان چھڑا دے۔ اور پھر میرے ویڈیو دیکھ کے کئی حضرات کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی صاحب تو رن مرید ہیں، تو بھائی اس دور میں کون رن مرید نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے رن مریدی والی، لیکن یہ ہے کہ انسان کو اتنا زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے گھریلو معاملات میں، کہ انسان بالکل ہر کام ہی اپنے گھر والوں پہ ڈال دے اور خود انسان سیٹھ بن کے بیٹھا رہے۔ اگر انسان کو سیٹھ بننے کا زیادہ شوق ہے تو انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ پھر گھر والوں کو ایک کام کرنے والی کوئی آنٹی جو ہے وہ رکھ کے دیں، تاکہ پھر انسان صرف اکیلا سیٹھ نہ بنے نا، اس کی گھر والی بھی سیٹھ بن کے رہے۔ تو سٹیٹس جو ہے وہ اپنا اور گھر والوں کا
سیم رکھنا چاہیے۔ ہاں جی ویورز، کپڑے تو استری کر لی ہیں، ابھی باری ہے اس میں ناڑا ڈالنے کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ایک طریقہ جو ہم مدرسے میں آزماتے تھے، نیفے میں انگلی ڈال کے، تو ناڑا اگر انگلی کے نیچے آ جائے تو اس کو جلدی سے پیچھے کھینچ لیتے تھے، اس طرح پھر ٹائم بچ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ایک طرف سے ڈل گیا اور یہ ابھی دوسری طرف سے ڈالتے ہیں۔ جتنے بھی حضرات مدرسے میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں یا اسی طرح ہاسٹل میں رہے ہیں، تو امید ہے کہ سب نے یہ طریقہ آزمایا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر نہیں ہوتی ناڑا ڈالنے والی، لیکن اظہار بند تو ڈالنے والی ہوتی ہے وہاں پر بھی، لیکن کبھی ٹائم نہیں ہوتا اور کبھی وہ مدرسے میں ملتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ وہاں پر اپنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے اپنے مدرسے والے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی شلوار میں ناڑا ڈال لیا ہے۔ تو ابھی کپڑے چینج کرتے ہیں اور کپڑے چینج کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جی تیار ہو گئے ہیں، اور ابھی صرف جوتی تبدیل کرنی رہتی ہے، تو یہ جوتی نکالتے ہیں اور اس کے اوپر مارتے ہیں جی کپڑا۔ ویسے تو ماشاءاللہ چمک رہی ہیں، لیکن کپڑے سے صاف کر کے پھر انشاءاللہ پہنتے ہیں۔ کپڑا یہ جی ماشاءاللہ جوتیاں صاف ہو گئی ہیں اور پہن لی ہیں، اور ابھی جاتے ہیں جی مسجد میں بچوں کو پڑھانا ہے، کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے 3:33۔ تو انشاءاللہ مسجد میں جا کے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر رستے میں ویڈیو بنا سکا تو انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، پھر مسجد میں جا کے ملیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ مسجد میں جاتے ہوئے تھوڑا سا راستہ ہمارا ایسا ہے کہ وہاں پر مجھے ابھی تک کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ میرا شاگرد ہے جی محمد ریحان، اس کو میں ساتھ لے آتا ہوں کیونکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ وہ مجھے پھر ایسی جگہ پر سہارا دیتا ہے، اور جہاں پر اونچی نیچی جگہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے سہارے سے میں پھر چل لیتا ہوں۔ یہ سیڑھیاں جو ہیں وہاں پر تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی ابھی تک سہارے کی، تو سیڑھیوں کے علاوہ جو ایسے چڑھائی سی آتی ہے نا، ہلکی سی سلیب سی، وہاں پر مجھے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے پھر میں اس کو ساتھ لے آتا ہوں۔ یہ میں نے مسجد میں ایک کرسی رکھوائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر گدی بھی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے بغیر گدی کے بیٹھنا ابھی تک مشکل ہوتا ہے پلاسٹک والی کرسی پہ، اور اس موڑے کے اوپر میں پاؤں رکھ کے بیٹھتا ہوں۔ یہ میرا ایک پرانا شاگرد ہے جی حمزہ، اور آج قاری صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ اس کی منزل سنیں۔ میں نے کہا کہ چلے، جتنے تک میرے بچوں کا سبق نہیں یاد ہوتا اتنے تک میں اس کی منزل سن لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے۔ تو یہ جناب ہماری مسجد کا اندر کا منظر ہے، اور یہاں پر قاری صاحب وہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا محمد عادل صاحب، وہ حفظ کی کلاس کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرے کے بچے جو چھوٹے آتے ہیں ان کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور میرے پاس ابھی صرف تھوڑے سے بچے ہیں، تقریباً 6-7 بچے ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں، اور بچے بھی سارے ناظرے کے ہیں۔ ان کو ساتھ مکتب کا نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی گھر پہنچا ہوں تو گھر والوں نے کہا ہے کہ آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑی سی پیاز کاٹ دیں۔
میں نے کہا ٹھیک ہے جی لے آئیں، ہم تو فارغ بیٹھے ہیں تو اور کوئی کام نہیں ہے، تو آپ بھی کام کروا لیں ہم سے۔ تو آج لگتا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ حذیفہ صاحب نے جو ہے وہ کام وغیرہ کرنے شروع کر دی ہیں، تو ابھی سب نے مجھے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ بہرحال جی بہت سکون ملتا ہے گھر کے کام وغیرہ کر کے۔ تو باقی میرے جو ویورز ہیں وہ بھی اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیا کریں، اس میں کوئی آدمی جو ہے وہ آدمی کی عزت میں یا آدمی کے وقار میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہیں پہ کرتے ہیں جی آج کے ولاگ کا اینڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ بھی اپنے گھر کے کام وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں یا نہیں بٹاتے، اور لائک لازمی کیا کریں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ولاگ پسند آیا یا نہیں پسند آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔